مردوں کو 5 چیزیں دکھانے والی عورتیں کان کھول کر سن لیں۔ زندگی تباہ ہونے والی ہے، رزق مٹنے والا ہے اور تباہی مقدر بننے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا بیان ہر اس عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو خود کو آزاد سمجھ کر بے خوف ہو چکی ہے، جو یہ بھول گئی ہے کہ عورت کی عزت اس کی چھپی ہوئی چیزوں میں ہے۔ آج کا موضوع دل دہلا دینے والا، آنکھوں کو نم کر دینے والا اور سوچوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان عورتوں کی جو اپنی 5 خاص چیزیں کسی بھی شخص کو دکھاتی ہیں اور 5 چیزیں دکھانے کی وجہ سے وہ اپنی بربادی اور تباہی کو دعوت دیتی ہیں۔ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ کسی کو خوش کر رہی ہیں، خود کو پرکشش بنا رہی ہیں، کسی کا دل جیت رہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی عزت کو روند رہی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے سکون کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہی ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں ظاہر کرنے جا رہی ہوں جنہیں آج تک کسی عالم نے بیان نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے کسی مجلس میں ان خاص باتوں کو سنا ہوگا۔ میں آج یہ باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون سی 5 خاص چیزیں ہیں جو جب ایک عورت کسی غیر محرم مرد کو دکھاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی دکھاتی ہے، تو اس عورت کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، خوشیوں کا سورج غروب ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور معاشرے کی آنکھوں میں وہ عورت گناہوں کی ایک علامت بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر کوئی عورت کسی غیر کو تو چھوڑیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی ظاہر کر دے تو وہ عورت تباہی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ان 5 خطرناک چیزوں میں سے پہلی چیز ہے بے وفائی۔ جب عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کی نظروں کی طلب میں رہتی ہے، دل میں کسی اور کی چاہت رکھتی ہے یا خود کو سجا سنوار کر دوسروں کی توجہ چاہتی ہے، تو وہ اصل میں اپنے رب کی ناراضگی مول لے رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دلوں میں خیانت چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی زبان پر شوہر کی چاہت ہو اور دل میں دوسروں کی چاہت ہو۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو عورت کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ میری اسلامی بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک بے وفا اور دھوکے باز عورت کی عبرتناک کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت رات کے دوسرے پہر اپنے شوہر کو نشہ دے کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ 5-5، 6-6 گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرا شوہر ابھی نشے میں ہے اور اس کا نشہ ٹوٹنے میں بھی 7-8 گھنٹے لگ جائیں گے، لہٰذا میں سکون سے 5 گھنٹے اپنے دوست کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ اسی طرح یہ عورت روزانہ اپنے شوہر کو نشہ آور چیزیں پلاتی اور جیسے ہی اس کا شوہر سو جاتا، وہ بنا خوف کے، بنا شرم و حیا کے گھر سے باہر نکل جاتی اور اپنے دوست کی گود میں اپنا وقت گنواتی تھی۔ یاد رکھو، جو عورت شوہر کے سائے میں کسی اور کی چھاؤں تلاش کرے، اللہ اس کی عزت کو مٹی سے بھی بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ جو عورت اپنے محافظ کو دھوکہ دیتی ہے وہ دنیا میں بے سکون اور آخرت میں بے سہارا رہ جاتی ہے۔ اب اس دھوکے باز عورت نے اپنا معمول بنا رکھا تھا روزانہ شوہر کو نشہ آور چیز پلا کر اسے گھر میں اکیلا سلا کر خود باہر چلی جاتی تھی اور اپنے دوست کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی جو ایک شوہر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے کہ آگے کیا ہوا۔ ایک دن شوہر نشے کے دوران ہی پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھا، گھر کی چاروں دیواریں ڈھونڈ ماری مگر بیوی نظر نہ آئی۔ بڑا ہی پریشان ہوا، مگر جیسے ہی بستر پر لیٹا تو فوراً نیند آ گئی، کیونکہ یہ ابھی نشے میں تھا اور بیوی کے دیے گئے نشے نے شوہر کو اپنی پوری گرفت میں لے رکھا تھا۔
जब शोहर ने उसका जब नशा टूटा और शोहर ने आंख खोली तो उसने देखा कि बीवी उसके साथ बिस्तर पर सो रही है। शोहर ने नरमी से बीवी को जगाया और कहा, मैं सोया हुआ था, मुझे हाजत पेश हुई, मैं उठकर वॉशरूम में गया, फिर पूरे घर में तुम्हें तलाश किया, लेकिन तुम नज़र नहीं आई। खैरियत तो थी, कहाँ गई थी? बीवी ने फौरन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, नहीं मेरे सरताज, मैं तो आपके साथ यहीं सोई हुई थी, शायद आपको कोई ख्वाब आया होगा। नींद में अक्सर ऐसा वहम हो जाता है, और वैसे भी नींद के दौरान मैं कहीं जा ही नहीं सकती। शोहर ने आहिस्ता लहजे में कहा, अच्छा हो सकता है मैंने ही कोई ख्वाब देखा हो। लेकिन उसी लम्हे शोहर के दिल में शक की चिंगारी भड़क उठी और उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब हर चीज़ का पता लगाना लाजिम होगा। उस रात शोहर ने बीवी के तमाम मामलात उस पर गौर किया। खाने के बाद बीवी हस्बे मामूल जूस लेकर आई और मुस्कुरा कर बोली, ऐ मेरे सरताज, लीजिए, आज का जूस भी पी लीजिए ताकि सुकून से सो जाएं। शोहर ने जूस का गिलास हाथ में पकड़ा तो शोहर ने चालाकी से बीवी से कहा, ज़रा दूसरे कमरे से मेरी दवा ले आओ, वो सामने अलमारी में जो है मेरी दवा पड़ी है। जैसे ही बीवी दूसरे कमरे में गई, शोहर ने फौरन वो जूस बास्केट में अंडेल दिया और थोड़ा सा जूस अपने होंठों पर लगा लिया ताकि बीवी को यकीन रहे कि उसने जूस पी लिया है। जब बीवी दवा लेकर आई तो शोहर ने कहा, रख दो, मैंने जूस पी लिया है, लिहाजा अब मुझे सोने दो। ये कहते ही वो शोहर बिस्तर पर लेट गया और बीवी के सामने खर्राटे लेने लगा जैसे वाकई नशे में हो। जब बीवी को यकीन हो गया कि शोहर सो चुका है तो उसने आहिस्ता से बिस्तर छोड़ा, दबे कदमों गेट की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई। पीछे शोहर फौरन बिस्तर से उठा और खामोशी से बीवी का पीछा करने लगा और वो गाड़ी किसी सुनसान पार्क में जा पड़ कर रुक गई। तेज़ कदमों से चलती हुई बीवी जो उसकी बीवी थी एक गाड़ी में जा बैठी। शोहर उसका पीछा कर रहा है, वही जो गाड़ी थी किसी सुनसान पार्क में जाकर रुकी। शोहर दबे कदमों उस गाड़ी के पीछे गया और जब झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए कि गाड़ी के अंदर बीवी अपने आशिक के साथ वो सब कुछ कर रही थी जो सिर्फ शोहर के लिए मखसूस होता है। वो दोनों गुनाह की अंधी घाटी में बगैर किसी शर्म, बगैर किसी खौफ और बगैर किसी हया के गिरे जा रहे थे। शोहर ये मंजर देखकर लरस गया, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर खामोशी लिए वो वापस अपने घर आ गया। 5 घंटे तक शोहर ने बीवी का इंतज़ार किया। 6ठा घंटा शुरू हुआ तो बीवी खामोशी से वापस आई और आकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही लेटी तो फौरन परेशान हाल शोहर ने आंखें खोली और कहा, आज फिर मैं रात को उठा था और तुम मुझे नज़र ही नहीं आई। बीवी ने हस्बे आदत फिर से झूठ बोला, अरे आप तो हर रोज़ ख्वाब ही देखते हो, मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो आपके साथ ही सो रही थी। शोहर ने सख्त लहजे में कहा, तेरा सत्यानाश हो, एक शोहर के साथ इतना बड़ा धोखा। बीवी चालाकी से बोली, मैं तो कुरान उठाने के लिए तो तैयार हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद जाकर कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। शोहर ने खामोशी से सर झुकाया और कहा, जब अल्लाह ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं तो मैं भी उन्हें जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन तू मेरे एतमाद को रोंद चुकी है, अब मैं तुझे तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक का नाम सुनते ही बीवी के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। रोती हुई वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और सारी बात उन्हें बता दी। तलाक का नाम सुनते ही माँ बाप, बहन भाई सब गुस्से से आग बगोला हो गए। फौरन दामाद के घर पहुँचे और गुस्से में बोले, आखिर हमारी बेटी को तलाक क्यों दी गई? दोनों के दरमियान बात बढ़ती गई। लोग जो थे उनको बिठाया गया, हर कोई तलाक देने वाले शख्स को झूठा कहने लगा। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब सब लोग उस परेशान हाल शख्स को झूठा कहने लगे तब जाकर वो शख्स खामोशी से उठा, जेब से मोबाइल निकाला और वो वीडियो चला दी जो उसने गाड़ी में बनाई थी, जहां बीवी अपने आशिक के साथ गुनाह में डूबी हुई थी। और ये चोरी वीडियो बनाता रहा और साथ में रोता भी रहा। बीवी के बहन भाइयों के सामने और दीगर लोगों के सामने ये वीडियो चलती रही। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुई तो सारे मजमे पर एकदम सन्नाटा सा छा गया।
بیوی کے بھائی بہنیں اور والدین سب شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی۔ جس وقت اس لڑکی کو طلاق ملی اس وقت اس کی عمر صرف 25 سال تھی۔ پھر 10 سال اور گزر گئے لیکن آج تک اس کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکی۔ اس کے اپنے بھائی بہنیں، اس کے ماں باپ اس سے نفرت کرنے لگے۔ ماں باپ اسے اپنی عزت پر دبا سمجھتے ہیں۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور لوگ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے برباد ہو گئی ہے، اور وہ شخص جس کے لیے اس عورت نے اپنا سب کچھ برباد کیا اب وہ بھی کہیں ایسی جگہ غائب ہو چکا ہے کہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میری پیاری بہنوں، اب سن لیا نا، جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی ہے، اس کا گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے، رزق مٹ جاتا ہے، اور وہ عزت دار بیوی سے گر کر غلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی جو ایک وقت میں شہزادیوں کی طرح ہوا کرتی تھی، اب غلاموں سے بھی بدتر کام اس کا جو ہے وہ مقام ہو چکا ہے، مرتبہ اس کا غلاموں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے گندی زبان۔ گندی زبان سے مراد صرف گالیاں دینا نہیں، بلکہ وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے، جو غیبت کرتی ہے، جو چگلی کرتی ہے، جو رشتوں میں زہر گھولتی ہے، جو دلوں کو توڑ دیتی ہے، جو عزتوں کو نیچا دکھاتی ہے۔ ایسی زبان جب عورت اپنے شوہر، بھائی، ماں یا کسی بھی قریبی انسان کے سامنے استعمال کرتی ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بولتی، وہ اپنے ہی گھر میں آگ لگا رہی ہوتی ہے۔ ایسی زبان خاندانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، اور دو پارٹیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے پوچھا گیا کہ آپ نے سچ بولنا کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھا جو جھوٹ بولتے تھے، مطلب میں نے جھوٹے لوگوں سے سچ سیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا جو جھوٹ بولتے تھے، اور میں نے ان جیسے کام بھی نہیں کیے، اس لیے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ میں نے سچ کہاں سے سیکھا؟ جھوٹے لوگوں سے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہوگی دوسری چیز۔ اب میں بتاتی ہوں تیسری چیز کے بارے میں، اور وہ تیسری چیز ہے عورت کا چلتے ہوئے حرکت کرنے والا سینہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ بازاروں میں یا خرید و فروخت کے لیے جاتی ہیں تو وہاں بہت سی عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، اور ان کا سینہ ایسے انداز میں حرکت کرتا ہے کہ کپڑے ہونے کے باوجود وہ ننگی دکھائی دیتی ہیں۔ لباس اتنا چست اور باریک ہوتا ہے کہ جسم کی ہر لکیر نمایاں ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی مرد انہیں دیکھے اور پسند کرے، ہماری تعریف کرے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عورتیں کتنا بڑا گناہ کرتی ہیں۔ عورتیں اتنا بڑا گناہ کیوں کرتی ہیں؟ ہمارے نبی نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا، اور وہ لٹکی ہوئی عورتیں چیخ رہی تھیں، ان پر دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کے وہ حصے دوسروں کو دکھاتی تھیں جنہیں پردے میں رکھنا فرض تھا۔ میری پیاری بہنوں، جو عورتیں اپنے سینے کو نمایاں کرتی ہیں وہ اپنے عمل سے بربادی کو دعوت دیتی ہیں، وہ اپنی عزت، حیا اور آخرت سب کچھ کھو دیتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کے بارے میں، اور وہ چوتھی چیز ہے عورت یا مرد کے گھٹنے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک بہت بڑا فیشن بن چکا ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی پینٹ کے اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں جہاں گھٹنے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جدید دکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت ظاہر کرنا گناہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اسے ظاہر کرنا گناہ ہے، اور عورت ہو یا مرد، گھٹنوں کا پردہ فرض ہے۔ جو لوگ اسے ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔
میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہیں جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے درخت کے نیچے ایک اللہ والے کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھ کر بے پردگی سے اس کے قریب سے گزری کہ وہ اندھا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے گزری، اللہ والے نے سر اٹھا کر کہا، بیٹی، جن گھٹنوں پر سجدے ہوتے ہیں جب وہی ننگے ہو جائیں تو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت حیران ہو گئی، بولی، بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں اندھا ہوں مگر میرا رب دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی کی بے حیائی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اندھوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا پیغام ہے کہ جو گھٹنے پردے میں نہیں ان پر نہ سجدہ قبول ہوتا ہے نہ رحمت اترتی ہے، اور جو عورت یا جو بھی مرد انہیں ظاہر کرتا ہے وہ خود اپنی عزت، اپنی عبادت اور اپنی بخشش کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوش کرو، یہ فیشن نہیں، یہ جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کے بارے میں، اور وہ پانچویں چیز ہے دولت۔ میری پیاری بہنوں، آج بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنی دولت پر ناز کرتی ہیں، اپنی کمائی یا باپ کے دیے ہوئے مال پر فخر کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، اور اسی غرور میں آ کر وہ اپنے شوہر کو عزت دینا بھول جاتی ہیں، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا بھول جاتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنی توہین سمجھتی ہیں، اور ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ کر ان کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ان کے لہجے میں نرمی کی جگہ غرور اور عاجزی کی جگہ تکبر ہوتا ہے۔ میرے معاشرے کی کتنی ہی عورتیں ہیں جو شوہر کے سامنے گردن تان کر کھڑی ہوتی ہیں، انہیں کم تر سمجھتی ہیں، اور دل ہی دل میں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میرے پاس دولت نہ ہوتی تو یہ شوہر میری قدر کرتا۔ مجھے ان کم عقل عورتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ناقص العقل عورت جو خود رب کے رحم پر زندہ ہے، وہ کیسے ایک مرد کے سامنے تکبر کر سکتی ہے؟ کیا وہ یہ بھول گئی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت پر غرور کرتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں جو تمہاری عقل کو جھنجھوڑ دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ دولت مند تھی، شوہر ایک عام ملازم تھا، دن بھر محنت کرتا، پسینہ بہاتا، گھر آ کر تھکا ہارا بیٹھتا تو وہ عورت طنز سے کہتی، بس یہی کمایا؟ تمہارے جیسے شوہر تو نوکر سے بدتر ہیں۔ میں نے تمہیں اپنا شوہر بنا کر احسان کیا ہے، روز تانے، روز تذلیل، یہاں تک کہ ایک دن اس شوہر نے خاموشی سے سارا دن روزہ رکھا، رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں بے غیرت نہیں، میری مجبوری ہے، اس عورت کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہوں، اگر میری بے عزتی تیری رضا ہے تو قبول، ورنہ مجھے اپنی رحمت دکھا دے۔ چند دن بعد اس عورت کی دولت پر ایسا وقت آیا کہ نہ مال بچا، نہ مکان، نہ زیور اور نہ ہی نوکر، اور نہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی جاتی رہی، شوہر کے دل سے محبت بھی جاتی رہی، نہ تو شوہر کے دل میں محبت رہی اور نہ ہی اس کے پاس صحت جیسی دولت رہی، اور جس شوہر کو وہ حقیر سمجھتی تھی وہی اسے دوا دینے والا تھا، پانی پلانے والا تھا، اس کی تیمارداری کرنے والا، اور تب اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے دولت پر ناز کیا، تجھے حقیر سمجھا، اور آج رب نے مجھے دکھا دیا کہ شوہر کا دل توڑنا رب کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت دولت کو سب کچھ سمجھ کر شوہر کے وقار کو پامال کرتی ہے، وہ صرف شوہر کی نہیں اپنے نصیب کی بھی توہین کرتی ہے، اور جس گھر میں دولت کا غرور آ جائے وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، شوہر کے دل میں تمہارے لیے عزت ہو، تمہارے گھروں میں سکون ہو، آخرت میں اللہ کی رضا ہو، تو دولت پر نہیں، ادب، وفا اور عاجزی پر فخر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا مگر کوئی تمہیں عزت سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے
عورتوں کی وہ 5 چیزیں جو اگر کسی بھی عورت نے اپنے مرد کو دکھا دی تو وہ جلد تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کا رزق مٹ جاتا ہے، گھروں میں غربت آ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ خدارا میری بہنوں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، ان پر پردہ رکھو، انہیں ظاہر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، کیونکہ جو عورت اپنی عزت کی ان 5 دیواروں کو خود گراتی ہے وہ پھر پوری زندگی گری ہوئی رہتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ میری پیاری بہنوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ تو خدارا میں دعا بھی یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے، ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں شوہروں کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔